السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے پاکستان کا میچ تھا نیوزی لینڈ کے ساتھ، اور اچھا کھیلا پاکستان بھی۔ نیوزی لینڈ بھی اتنا اچھا نہیں کھیلا میرے خیال میں۔ دی بیسٹ پرفارمنس جو تھی وہ آج کے میچ میں تھی شاداب خان کی فیلڈنگ، بالنگ، بیٹنگ زبردست تھی۔ اور جو بابر اعظم ہے، نام ہی اس کا ماشاءاللہ ایسا رکھا گیا، اس کے والدین نے اس کا نام ہی ایسا رکھ دیا کہ اس نے مطلب زندگی میں ترقی ہی کرنی ہے اور اچھے کام ہی کرنے ہیں، اس نے پاکستان کا نام روشن ہی کرنا ہے۔ کلاس اننگ تھی اس کی، کلاس اننگ۔ اس نے مطلب کہنے کا وکٹ کو ریڈ کر کے، پیس کو ریڈ کر کے، بالرز کی سوچ، جو بالنگ لینتھ آ رہی تھی، جو میکسیمم بالر جو لینتھ اڈاپٹ کیے ہوئے تھے، اور اس لینتھ کو اس نے سمجھ کے جو ہے کھیلا، اور بہت اچھا کھیلا۔ بابر سمجھ گیا تھا کہ یہ مجھے سرپرائز باؤنسر کریں گے، سرپرائز شارٹ بال کریں گے، اور اس نے اس کا بھرپور استعمال کیا۔ بہت اچھا کھیلا بابر۔ اور جو ڈومیننسی تھی آج پورے میچ میں، وہ پاکستان کی بالنگ کی ڈومیننسی تھی۔ حارث کا 19th اوور جو تھا میچ کا، جو حارث رؤف نے کیا، 2 کے اس میں اس نے ایک چوکا بھی کھایا، لیکن پھر بھی اس نے بہت اعلیٰ اوور کیا۔ وہ ان پچوں کا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کی پچوں کا وہ بیسٹ بالر ہے، کیونکہ اس نے وہاں پہ بگ بیش بھی آئی تھنک سو کھیلی ہے، پھر وہ سڈنی تھنڈرز کے ساتھ بھی کھیلتا رہا ہے۔ اور ٹیپ بال کا جو بالر ہوتا ہے نا، وہ جب وہ ہارڈ بال میں آتا ہے نا تو وہ زیادہ اچھا بالر بنتا ہے، کیونکہ وہ پیس، اس کی سرپرائز پیس ہوتی ہے، وہ سرپرائز پیس، کٹی بالر سرپرائز پیس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اگر اس کا بال جو ہے اگر اندر آنا شروع ہو جائے رائٹ ہینڈر کے اور لیفٹ ہینڈر کے اوے سوئنگ ہونا شروع کر دے تو وہ ان پلیبل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مجھے لگتا ہے کچھ سیدھے رستے پہ جسے کہہ لیں کہ چلنے کی کچھ نوید دکھائی دے رہی ہے، کہ لگ رہا ہے کہ شاید جنہوں نے غلطی کی تھی، جو ملازموں نے غلطی کی تھی، ہمارے جو ملازم ہیں، ظاہری بات ہے عوام کے، تو وہ جو ہے انہوں نے سبق سیکھ لیا، اور وہ بھی اب میرے خیال میں کہ صراط مستقیم کو اڈاپٹ کرنے لگے ہیں، اور وہ اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنی غلطی کو سدھارنے کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے یہ ان کے لیے نہیں، یہ اصل میں اب پاکستان کے لیے ضروری ہے، اور اگر اب انہوں نے اس بات کو نہ سمجھا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا ڈیفالٹ ہونا جو ہے بچ سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے پی ڈی ایم کی جو جماعت ہے، اب یہ الیکشن تو آئی ڈونٹ تھنک سو کبھی بھی یہ رول کریں گے اگر یہ الیکشن لڑیں تو، کیونکہ ان کی اوقات ان 4-5 مہینوں میں کھل کے سامنے آ گئی۔ مہنگائی کو بھی چھوڑ دیں، آپ بجلی کے بلوں کو، ہر چیز کو چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاسٹ میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور جانی دشمن ہونے کے بعد انہوں نے کیسے آپس میں جو ہے یہ ایکا کر کے، اور جو انہوں نے گند پھیلانا شروع کیا ہے، اور پھر انہوں نے وزیر اطلاعات جو رکھی ہے، یقین کریں وہ شہباز گل نے بڑی پیاری بات کی، اور اس کا نام رکھا باجی بکواس۔ تو باجی بکواس بالکل ٹھیک ہے، بڑی بدتمیز سی اور بڑی گندی سی عورت ہے، وہ بڑی گندی ٹائپ عورت کی لگتی ہے، وہ جب ٹی وی پہ آتی ہے تو شرم آنا شروع ہو جاتی ہے مجھے تو، خاص طور پہ کہ وہ کتنی بدتمیز سی عورت ہے، گندی سی عورت ہے، سوری بدتمیز بھی نہیں، گندی سی عورت ہے۔ اور ان دونوں کا مکسچر بنتا ہے، ٹھیک ہے شہباز گل نے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا بھی زیادہ، باجی بکواس، ویری گڈ۔ اور دوسرا میں کہوں گا کہ جو پاکستان کے حالات ہیں نا، وہ ہم عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان سیاستدانوں نے نہیں خراب کی ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان کو جو جہیز میں چیز ملی تھی نا، وہ تھی فوج، جو تھی آپ کی آرمی، آپ کو فوج ملی تھی، وہ جہیز میں ملی تھی۔ وہ جہیز میں ایسے نا، وہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں آپ کے شروع کے جرنیل اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو گورے تھے،
اور گوروں سے پھر سب سے پہلے جو آپ کے جنرل بنے چیف وہ تھے صدر ایوب تھے. صدر ایوب مطلب کہنے کا کہ یہ سارا سسٹم وہی چلتا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ گھر کے سربراہ ہوں, آپ گھر کے چوکیدار ہوں, آپ گھر کی ایک ایک چیز کو جانتے ہوں, اور آپ ملک کا پیسہ باہر آ جانے دیں. جو میں سرحد کا محافظ ہوں, میں کیسے مطلب کہنے کا کہ وہ اتنا دولت کو لوٹے جانے دیا, اتنا انتظار کیا, میں نے صرف ریکارڈ سنبھال کے رکھے. تو یہ گیم بہت ڈرٹی گیم ہے, یہ ڈرٹی گیم ہے. یہ ملک کے ساتھ نا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لائلٹی والی بات ہے. آپ جس سرزمین میں کھاتے پیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو جونیئر سلوٹ کرتے ہیں اور مطلب اتنی اچھی تنخواہیں ملتی ہیں, مراد ملتی ہیں, عوام لو کرتی ہے, اور آپ ملک کا اتنا پیسہ لوٹا جانے دیں. مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ ہماری ایجنسی جو ہے ISI وہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی, اور میں اس کو مانتا ہوں, یہ میرا یقین ہے کہ میری ایجنسی جو ہے نا, میرے ملک کی ایجنسی ISI وہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے. میں تو بلکہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ کئی ملکوں کی ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری ایجنسی ہم ہولڈ کرتے ہوں, ISI ہولڈ کرتی ہو, اور ISI کے ہوتے ہوئے اس قدر مطلب غبن, اس قدر غدر ملک میں بچا ہے, اس قدر بدتمیزی, بے حیائی. ہم ڈر رہے ہیں, ہم ہر چیکی پاپے سے ڈر رہے ہیں. ہم ایٹم بم کے مالک ہیں, ہم نے ایٹم بم بنایا, وہ جہیزمی لے کے آیا, وہ بنایا, جس طرح بھی قربانیاں دے کے, جس طرح بھی کر کے ہم نے بنایا ہے. اس کے بعد آپ اکانومی کا حال دیکھیں, جب ہم نے ایٹم بم کے بلاسٹ کیے ہیں, عوام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی. اس کے بعد کس قدر مہنگائی ہوئی, ہمارے سارے پیکیجز ختم کر دیے گئے, اور یہ وہ مطلب کہنے کا عوام نے قربانی دی, لیکن وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ملا. وہ ایٹم بم ہم نے اس کو پیک کرا کے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ پتہ نہیں کب ہمارا مطلب کب ہم اس کی بیس پہ ہی ایٹ لیسٹ بات کر سکیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے, اور ہم ایٹمی پاور ہیں. تم جو منہ چکتا ہے وہ ہمیں بات کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اصل میں یہ اپنوں کی مسئلہ ہوتا ہے, مسئلے مسائل اپنی طرف سے ہی ہوتے ہیں. آپ کا اگر پیرا دار میں کوئی مسئلہ ہے نا, تو آپ کے گھر میں چوریاں ہوں گی. آپ کے گھر میں جو کام والی آ رہی ہے, جو آپ کے گھر کی صفائی کر رہی ہے, وہی آپ کی اندر کی اور باہر کی دونوں کی صفائی کر کے جا سکتی ہے. تو اس کا ایماندار ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں جب صفائی والی آتی تو وہ آپ 1 دفعہ 2 دفعہ اس پہ نظر رکھتے ہیں, وہ اپنا ٹرسٹ ون کر لیتے, تو پھر آپ اس پہ پورا گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے, میں تو سمجھتا ہوں 99% گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہوگا جہاں پہ بھی کام والیاں ہوتی ہوں گی. اور انہی میں سے پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ پھیرتی رہتی ہیں, کبھی پتہ لگ جاتا ہے, کبھی نہیں پتہ لگتا. تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ جو ہمارے ملک کے نوکر ہیں نا, وہ انہوں نے ہمیں نا, ہم نے ان پہ ٹرسٹ کیا, ہم نے انہیں اپنا جان سمجھا, ہم نے اپنی پہچان سمجھا, اور ہم نے بھی اسی طرح پھر دیکھنا بند کر دیا. اور انہوں نے ہمیں, جب ہم انہیں دیکھ نہیں رہے تھے, ان میں سے کچھ جو نوکر آئے بیچ میں, انہوں نے ہمیں ہاتھ پھیر دیے. اور وہ ہاتھ پھیرے بھی ایسے کہ آج تک مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم مقروض ہیں, ہم سود کے نیچے ہیں. بینگ اے مسلم, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آج 73-74 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے ہوئے, لیکن ہم مقروض ہیں. ہمارا آنے والا بچہ بھی مقروض ہے. ہم کیا سود کھا رہے ہیں, ہم سب سود کھا رہے ہیں. کوئی اس سے بچ ہی نہیں سکتا. جتنا مرضی بڑا عالم ہے پاکستان میں پیدا ہوا ہوا ہے, سود کھا رہا ہے, کیونکہ اس کی کمائی ساری سود پہ مبنی ہے. اور جتنا مرضی کوئی بیوروکریٹ ہے, کوئی بھی ہے, جتنا بڑا پڑا جائے, سب کھا رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی شرمناک بات ہے. سب سے زیادہ پاکستان کو اس سے باہر آنا چاہیے, اور عوام کو اپنے ملک کے لیے اب ایک جینون فائٹ کرنی چاہیے, جینون فائٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک گڈ لیڈر ہے. اس نے ہمیشہ ملک کا نام روشن کیا, ہمیشہ ملک کا نام روشن کی. جس میدان میں بھی وہ گیا, اس نے وہاں پہ اچھا کام کیا, ویری گڈ ورک. اس نے مطلب کہنے کا, اس کا ایک ٹیک کا, اس کا ایک اورا ہے عمران خان کا. جب سے وہ دنیا کرکٹ میں آیا, اور جب سے وہ جسے کہ اسکرین کی زینت بنا, وہ اس کا ایک اورا تھا, وہ اس کا ایک اورا ہے, اس کا ایک اورا رہے گا جب تک وہ زندہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک پاور دے دی ہے. آئی تھنک سو کہ آگدہ آنے والے وقت میں جو ڈنڈے والی سرکار ہوگی وہ عمران خان کی ہوگی, اور عمران خان انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو کافی بہتر کر دے گا. سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے دعا گو ہوں, اور سارے اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کیا کریں, ان کی خدمت کیا کریں.
یہ بھی بہت ضروری ہے، اور نماز پڑھیں۔ السلام علیکم۔